دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ پھر ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور نور پر جو ہم نے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے بیان کیا تھا کہ ایمان یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ جو آدمی ایمان لائے گا وہ دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کر لے گا، خواہ اس کا تعلق کسی سے بھی ہو، نبی کے رشتہ داروں سے ہو یا نبی کے رشتہ داروں سے نہ ہو۔ اگر اس نے ایمان قبول کر لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں رہنمائی دی ہے، تو پھر وہ دونوں جہانوں کی کامیابی لے گیا۔ اور اگر ایمان قبول نہیں کیا، خواہ وہ نبی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا بالن بنے گا۔ آج میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے مختلف چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، تو آج جو ہے سورہ تغابن کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، صرف اس کا ترجمہ کیے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، کوئی بھی۔ سارے کے سارے جو ہے مخلوقات ہیں، اللہ ہی ایک واحد ذات ہے جو خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ عالم الغیب والشہادت، رازق، خالق، مالک، ہر صفت جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ غائبانہ حاجات میں اسی کو پکارنا ہے، کسی اور کو نہیں پکارنا۔ یہ اللہ پر ایمان ہے۔ اس کے بعد ہے وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر ایمان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، ان پر ایمان رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمارے پیارے آقا کو رسول بنایا، امام الانبیاء بنایا، خاتم النبیین بنایا، آپ کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اب آئندہ کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا، لعنتی، کافر، دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زبان سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ دعویٰ نہیں کیا تھا اس نے نبوت کا، اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ جو آدمی آج نئی نبوت ملنے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، کافر، لعنتی اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ اس کی کتاب ہے مجموعہ اشتہارات۔ مجموعہ اشتہارات اس کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 23 کے اوپر اس نے یہ خود لکھا ہوا ہے۔ اور پھر جو ہے چند دنوں کے بعد اس نے خود نبوت کا دعویٰ کر کے اس زمرے میں خود آ گیا۔ تو بہرحال ہم مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہے، جھوٹا ہے، لعنتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام پر ایمان رکھنا آپ کی تمام اچھائیوں کے ساتھ، آپ کی تمام خوبیوں کے ساتھ، یہ ہم سب مسلمانوں پر لازم ہے۔ والنوری، تیسری چیز جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے، والنوری، اور نور پر ایمان۔ کون سا نور؟ الذی انزلنا، جو ہم نے نازل کیا۔ نور جو ہے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی انزلنا، جو ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، یہ نور نازل کیا ہے، اس پر ایمان رکھنا۔ کم از کم یہ تین چیزیں،
اور بھی بہت ساری ہیں ایمانیات، وہ انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.